أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سل بنی اسرائیل، پوچھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ ہم نے ان کو کتنی ساری نشانیاں دی جو صاف اور واضح تھیں. ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو آدمی اللہ کی نعمت کو اس کے آ جانے کے بعد تبدیل کر دے، فإن اللہ شدید العقاب، تو یقیناً اللہ پاک زبردست سخت عذاب دینے والا. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، سجا سنوار دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں دنیاوی زندگی کو. یسخرون من الذین آمنوا، اور وہ مذاق بناتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، حالانکہ وہ لوگ جو متقی ہیں ان کا درجہ قیامت کے دن ان سے بلند ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ پاک روزی دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی جماعت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجے پیغمبر جو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے درمیان اس باب میں جس میں وہ اختلاف کیے بیٹھے. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات، اور اختلاف اس میں انہی لوگوں نے کیا جن کو واضح نشانیاں آ جانے کے بعد کتاب دی گئی تھی. بغیم بینہم، اور یہ آپسی بغاوت کی وجہ سے. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، تو اللہ تعالیٰ نے راہ سجھا دی ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اس سلسلے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اپنے حکم سے، حق کا راستہ. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ راہ دکھاتے ہیں جسے بھی چاہتے ہیں سیدھی راہ. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے سوچ لیا
یا تم یہ سوچے بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہارے پاس ان جیسے لوگوں کے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر گئے۔ مستہم البأساء والضراء، ان کو آ پکڑا تنگی اور بیماریوں نے۔ زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، اور ان کو جھٹکا دیا گیا، جھنجھوڑا گیا، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے وہ پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد تو قریب ہے۔ سورہ بقرہ کا اب تک جتنا حصہ ہم نے پڑھا ہے اس میں زیادہ تر مضمون بنی اسرائیل کے یعنی یہود کے متعلق تھا، اور پیچھے ان کی سرکشیاں، بغاوت، اپنے اپنے وقت میں پیغمبروں کی مخالفت، ان کو قتل کر دینا، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تبدیلی کرنا، کتاب میں تحریف کرنا، احکام کو بدل دینا یا عبارتوں کو ہی چھپا لینا، یہ سب ان کے حالات و واقعات تفصیل سے پیچھے آ چکے ہیں۔ اب سورہ بقرہ میں جہاں سوا پارہ مکمل ہوا تھا وہاں سے احکامات بیان کیے گئے تھے ایمان والوں کے لیے، احکام شرعیہ۔ حج کا بیان چل رہا تھا، درمیان میں یہ مضمون آ گیا۔ اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق یہ ہے، اس کی اب ضرورت نہیں ہوتی، باہر کے لیے۔ گزشتہ ہفتے کا جو سبق تھا اس میں آپ ایک آیت دیکھیں، صفحہ نمبر 32۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ ایمان والوں کی ایک علامت، پہچان اور نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے جب مانگتے ہیں تو دنیا بھی مانگتے ہیں، دین بھی مانگتے ہیں۔ اور جو باغی، سرکش اور کافر ہیں ان کی علامت یہ ہے، مِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، وہ جب اللہ سے مانگ بھی لیتے ہیں کبھی تو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا تقسیم اصل میں ایمان اور کفر کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے یہود و نصارہ اپنے آپ کو ایمان والے کہتے تھے، ان کا دعویٰ تھا ہم ایمان والے ہیں، پیغمبروں کو مانتے ہیں، کتاب ہمارے پاس ہے۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ ایمان والے ہیں تو ایمان والوں کی علامت اور ظاہری پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ سے دنیا کے ساتھ دین مانگتے ہیں۔ اور ان یہود و نصارہ کی حالت اب یہ ہو گئی ہے کہ دعویٰ بھی ایمان کا ہے، پیغمبروں کا نام بھی لیتے ہیں، نسبتیں بھی اونچی اونچی بیان کرتے ہیں، اللہ کی کتاب پاس ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لوگوں پر اپنے علم کی دھاک بھی بٹھا رکھی ہے، ان پہ روب بھی جماتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود آخرت ان کے ذہن سے نکل گئی۔ یہ اپنے دینی لبادے میں دنیا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی حق کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس کی وجہ سے ان کی دنیا پر زد پڑتی۔ اس لیے ان کے لیے غور و فکر کا موقع ہے۔ سل بنی اسرائیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے، پوچھئے، ان سے کہیے اگر تم عقل مند ہو، ہوش و حواس تمہارے صحیح ہیں اور تم اپنی عقل سے کام لیتے ہو تو تم ایک بات بتاؤ، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے تم کو کتنی کھلی کھلی نشانیاں دی، کون سی کھلی نشانیاں؟ مفسرین نے یہاں دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک تو یہ کہ ان کو جو کتاب ملی تھی اس کتاب میں بھی اور پیغمبروں کے ذریعے سے جو زبانی تعلیمات پہنچی تھی اس میں وضاحت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور آپ کی علامتیں بیان کی گئیں، اور ان لوگوں نے اپنی ان کتابوں کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے جو بات ان تک پہنچی تھی اس بیان کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی لیا تھا کہ یہ نبی برحق ہیں۔ اس کے بعد یہ چاہیے تھا کہ یہ مان لیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا۔ نعمت کو تبدیل کرنے کا مطلب ہے ماننے سے انکار کرنا۔
کیسے؟ اللہ نے عقل دی تھی، عقل سے کام لیتے، جب عقل سے کام نہیں لیا تو عقل کو ضائع کر دیا۔ تو اللہ کی ایک نعمت تھی عقل، اللہ کی ایک نعمت تھی زبان، اللہ کی ایک نعمت ہے آنکھ، اور اللہ کی ایک نعمت ہے دماغ۔ ان نے دماغ سے سوچا، آنکھ سے دیکھا، زبان سے سنا، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ یہ انکار یہ خود تبدیلی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کو بدل دینا اس کا انکار۔ دوسرا مطلب اس کا یہ مفسرین نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل سے کہیے کہ تم آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو تو تمہاری حرکتیں پہلے کیسی رہیں۔ یہاں اب اس صورت میں مطلب ہوگا ان کے آباء و اجداد کی حال، کہ ان کا حال یہ تھا، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر کیسے دلائل دیے تھے، معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، پھر کوہ طور پر جانا، پھر وہاں جا کر حضرت موسیٰ کا کتاب لے کے آنا، پھر فرعون کا ڈوبنا اور ان کا دریا سے پار چڑھ جانا، پھر ان کا کبھی من و سلوہ مانگنا اور کبھی پھر اس سے جی اگتا جانا۔ پیغمبروں کی تعلیمات ان تک پہنچی، لیکن اس کے باوجود ان نے یبدل نعمت اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی تعلیمات کو بدل کے رکھ دیا۔ تورات میں بھی تبدیلی کی اور جو کچھ زبانی سنا تھا اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو جو آدمی حق واضح ہو جانے کے بعد حق کا انکار کرے یا حق کو چھپائے، یہ بڑا مجرم ہے۔ اس کے لیے فرمایا ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑے سخت عذاب والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مجرم بڑے ہیں اور مجرم کی سزا بھی بڑی ہونی چاہیے، لہٰذا ان کی سزا بھی بڑی۔ ایک ہوتے قبول حق سے رک جانا، ایک جرم یہ کہ حق واضح ہو گیا، معلوم ہو گیا یہ حق ہے، پہچان بھی گیا، لیکن وہ کہتے ہیں میں پہچاننے کے باوجود مانوں گا نہیں، یہ ایک درجے کا کفر ہے۔ اور اس سے بڑا کفر یہ ہے کہ حق کو پہچان لے، خود بھی نہ مانے، اور اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں دوسرے لوگ حق کو قبول نہ کر لیں، لوگوں کے اندر اس حق کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرے کہ یہ حق نہیں ہے، دوسروں کے لیے بھی راستہ نہ ہو۔ یہ اس طرح کے باغی لوگ ہیں جو خود بھی نہیں مانتے، دوسروں کو بھی ماننے نہیں دیتے، لہٰذا ان کی سزا ہی سخت۔ ایسا کیوں ہوا کہ یہودیوں نے یا اپنے وقت میں پیغمبروں کا انکار کرنے والوں نے حق واضح ہو جانے کے بعد حق کا انکار کیا، نبیوں کی مخالفت کی، اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیا سب کے سب لا علم تھے، ان کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی؟ تب تو حجت پوری نہیں ہوگی۔ ایک آدمی ہے اس کے سامنے حق واضح ہی نہیں ہو سکا تو حجت پوری نہیں ہوئی اس کے اوپر حق کی، لہٰذا یہ اس کو مجرم کیسے ٹھہرائے؟ یہ کل قیامت کے دن عذر کرے گا، پروردگار میں تو حق کا متلافی تھا، لیکن جس صورت میں حق میرے پاس آیا وہ اتنا مبہم تھا کہ میں اس کو پہچان ہی نہیں سکا۔ تو اس کا جواب دیا گیا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سے کہ ایسا نہیں ہے، یہ پیچھے آ گیا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح نشانیاں حق کی آ گئی تھیں جن کو انہوں نے دیکھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، پھر کیوں رکے یہ حق کو قبول کرنے سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے دنیاوی زندگی آ گئی۔ دنیاوی زندگی میں تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک حب جاہ، مرتبہ، بڑا عہدہ۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کلمہ حق قبول کر لیں گے تو جس کی دعوت ہم تک پہنچے گی، جب اس کی بات مانیں گے تو اس کا درجہ بڑا، ہمارا چھوٹا۔ یہ وہ چاہتے نہیں تھے، اس طرح کی بے عزتی سمجھتے تھے۔ دوسری چیز تھی ان کے یہاں حب مال، کہ وہ سمجھتے تھے اگر حق کو قبول کر لیں گے تو جس طریقے سے ہم دنیا کما رہے ہیں یہ راستے بند ہو جائیں گے، کیونکہ حق والے اس طرح سے کمانے نہیں دیں گے۔ اور تیسری چیز تھی ان کی اناد، سرکشی، کہ نہیں کچھ نہیں ہے، نہ ہمیں دنیا چاہیے اور نہ ہمیں کوئی عہدہ، مرتبہ اور عزت چاہیے، بس ہمارے اندر تو یہ دشمنی ہے کہ یہ کیوں آئے قریش میں اور عرب میں، یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا نبی۔ تو ان میں خسیس ترین چیز جو ہے، بدترین چیز ان تینوں میں، وہ یہ ہے کہ دنیا کے لیے آدمی یہ سوچا، کیونکہ یہ تو آنی جانی ایسی چیز ہے، یہ تو اہل حق کے پاس بھی، ایمان والوں کے پاس بھی آتی ہے۔ اس لیے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان بدبختوں کی بدبختی کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ دنیاوی زندگی ان کے سامنے مزین کر دی گئی۔ دنیا کی زندگی سے مراد یہ سب دنیا کے فائدے، دنیا کے اغراض، کس نے اس کو سجایا؟
بعض مفسرین فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، دنیا سجائی گئی ان کے لیے، یعنی دنیا کو سجا سنوار کر ایسا ان کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ اس کے اوپر یہ دل دے بیٹھے، اور حقیقت دنیا کی انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ شیطان نے ان کو دھوکہ دیا، شیطان نے سجا سنوار کر رکھی ان کے سامنے دنیا، کیونکہ شیطان ہی رکاوٹ کا ذریعہ بنتا ہے، اور شیطان یہی راستے یہی حربے اپناتا ہے، کسی کے دل میں دنیا کی محبت، مال کی، کسی کے دل کے اندر دنیا میں مرتبے اور عہدے کی، اور پھر وہ اس بنیاد پر دو تفریق کرتا ہے، ایک مال والا ایک غریب، ایک عہدے والا ایک بے عہدہ، کوئی مرتبہ نہیں۔ تو جن کو مال مل جاتا ہے نا وہ غریبوں کو گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں، اور جن کے پاس عہدہ اور اقتدار ہوتا ہے نا وہ عام لوگوں کو گری پڑی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو یہی بنیاد ہے، یسخرون من الذین آمنوا، یہ مذاق اڑاتے ہیں پھر ایمان والوں کا، چونکہ بظاہر ایمان والوں کے پاس نہ اس وقت دولت تھی نہ اس وقت ان کے پاس کوئی عہدہ اور مرتبہ تھا۔ یہ مکی اور مدنی زندگی کے ابتدائی حالات۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا، اکثر مفسرین فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ کا مطلب ہے اللہ ہی نے اس دنیا کو سجا سنوار کر رکھا ہے، لیکن اب اس سے کافروں نے کفر کی نحوست کی وجہ سے دھوکہ کھا لیا، اور وہ اب اس کفر کی نحوست کی وجہ سے دنیا کی ظاہری زیب و زینت پر دل دے بیٹھے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ حقیقت کو سمجھتے، اہل حقیقت کو برا سمجھتے ہیں۔ یسخرون من الذین آمنوا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور پھر اس پر بڑے واقعات ہیں، مفسرین لکھے کیسے کیسے مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اشاروں سے کبھی کنایوں سے۔ یہ پیچھے بھی آیا ہے یہودیوں کی خصلت اور بری عادت کہ وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت خدمت میں حاضر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی بے ادبی کرتے تھے، اس سے اپنے نزدیک اپنے ساتھیوں میں جا کر خوش بھی ہوتے تھے کہ ہم نے بے ادبی کی، گستاخی کی۔ جیسے حضور کو کہتے تھے السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم، یا کہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے راعنا، اور راعنا کا معنی میں نے بتایا تھا وہاں، ایک مطلب ہے ہمارا ملازم، نوکر، چرواہا۔ حالانکہ یہ دنیا میں اگر ان کو گھٹیا بھی دیکھتے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قیامت آنے والی ہے، اور قیامت میں بھی درجہ بندی ہوگی، کسی کی عزت اور کسی کی ذلت کے فیصلے ہوں گے۔ والذین اتقوا، جو متقی لوگ ہیں، متقی سے مراد ہے اہل ایمان، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کا مرتبہ بڑھا ہو، اور جو ظاہر ہے اس لیے کہ وہاں تو عزت ملے گی ایمان کی بنیاد پر، اور اگر دنیا ہی ہو تب بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا، جنت میں نے دیکھا فقراء مساکین مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل، اور وہاں کے 500 سال ہو گئے 25,000 سال کے برابر۔ یعنی اگر جنتی دونوں ہوں، مالدار بھی غریب بھی، اور دونوں کے بارے میں یہ طے کر دیا کہ یہ دونوں اول وہلے میں جنت میں جائیں گے، ان میں سے کسی کو جہنم میں نہیں جانا، تب بھی غریب 25,000 سال پہلے چلا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اس کو حساب و کتاب نہیں دینا، اس کو حساب و کتاب کی وجہ سے روکا جائے گا، عذاب کی وجہ سے نہیں، اس کا حساب و کتاب ہی 25,000 سال تک ہوتا رہے گا، 50,000 سال۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رہی بات دنیا مل جانے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے گھبراتا نہیں، اس لیے کہ اس کے خزانے کم نہیں ہوتے، وہ کبھی کبھی بغیر حساب کے کسی پر انڈھیل دیتا ہے، یہ کوئی بنیاد ہی نہیں ہے عزت کی، وہ اپنے نہ ماننے والوں کو کبھی دے دیتا۔ اور پھر کایا پلٹی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیا، وہ مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کو خوشخبری ملی کہ تم کو انہی لوگوں کا جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں نا دولت کی وجہ سے، ان کا مال بغیر لڑائی کے تم کو ملے گا۔ تو جنگ خیبر ہوئی، تو جنگ بھی نہیں تھی اصل میں، وہ تو فتح ہی تھی، اس میں خیبر کے یہودیوں کی ساری دولت اور سارا مال بغیر لڑے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ کان الناس امۃ واحدہ، سوال یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سجا سنوار کر پیش کر دی ان کے سامنے، اگر ایسا نہ ہوتا تو سارے کے سارے ایمان والے ہی ہوتے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں، کان الناس امۃ واحدہ، اللہ نے ان کی تفریق نہیں کی، اللہ نے جب ان کو پیدا کیا تو سارے لوگ امۃ واحدہ، ایک جماعت۔ امت کہتے ہیں اصل میں ان لوگوں کو جن کا نظریہ ایک ہو۔ جماعت ہوتی ہے نا، جماعت کی کئی صورتیں، پارٹیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں، کچھ پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے نظریات ایک ہی ہوتے ہیں، کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔
کچھ پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں، جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے نظریات ہی بالکل الگ تھلگ ہوتے ہیں، کام کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، بس اتنا سمجھے لفظ امت آیا ہے تو امت کہتے ہیں اس جماعت کو جس میں بہت سارے لوگ ہوں، بہت افراد ہوں، ان کا نظریہ ایک ہو چاہے طریقہ کار الگ ہو۔ جیسے اہل ایمان، تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، کان الناس، انسان سب کے سب امت واحدہ، ایک جماعت۔ کب تھے یہ ایک جماعت، اور کیا مطلب ہے ایک جماعت ہونے کا؟ ایک مطلب تو اس کا یہ نکلتا ہے کہ یہ ایک جماعت نظریے کی بنیاد پر تھی، یعنی ان سب لوگوں کا ایک ہی نظریہ تھا، ایک ہی عقیدہ تھا۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اول جب دنیا بنی سب لوگوں کی زبان ایک تھی، پھر زبانیں بدل گئیں۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ سب لوگوں کا طریقہ کار، ان کا رنگ، ان کی نسل ایک تھی، جیسے حضرت آدم کی اولاد۔ یہاں جماعت سے کون سی جماعت مراد ہے؟ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، اگر اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن نے انسانوں کی تفریق رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر نہیں کی، وہ کی ہے نظریے کی بنیاد پر۔ اس لیے شروع میں آ گئی تھی تین جماعتیں، ایمان والے، کافر، اور وہ لوگ جو ہیں کافر لیکن اپنے آپ کو جتاتے ہیں ایمان والے۔ اور یہ آگے بھی آ رہا ہے، سورہ تغابن کے شروع میں اللہ پاک فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا تھا، پھر تم میں سے پارٹیاں بن گئی، ایک جماعت کافر ہو گئی، ایک جماعت مومن۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں جو تقسیم ہے وہ تقسیم عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر۔ یہاں عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ہی جماعت ہونے کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ پیچھے آ گئی یہ بات کافروں کی بھی اور ایمان والوں کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا حقیقت میں سب انسان ایک ہی نظریے پر تھے، اور کب تھے؟ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد ہے عہد الست کا عالم، جب انسانوں کو دنیا میں نہیں بھیجا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جنت میں ہی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اور قیامت تک آنے والی ساری ان کی اولاد، کالے، گورے، عربی، عجمی، ہر زبان بولنے والے، میں، آپ، مرد، عورت، سب کے سب میدان میں جمع ہو گئے۔ ہم بھی تھے وہاں، اللہ جانے کیا شکل و صورت تھی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح چیونٹیاں ہوتی ہیں نا، رئی، ایسا وجود تھا۔ کچھ چہرے سیاہ تھے، کچھ چہرے چمکدار تھے، جو چمکدار وہ ایمان والے، جو سیاہ تھے وہ کافر۔ اور اللہ نے سب سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا خیال ہے تم لوگوں کا؟ قالوا بلا، سب نے ایک نظریے کا اعلان کیا، ہاں آپ ہمارے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ اس وقت سب کا نظریہ ایک تھا، جب ہم نے دنیا میں بھیجا تو تم دنیا کو دیکھ کر دنیا کی زیب و زینت کی وجہ سے اپنے نظریے اور اختلاف اور عقیدے بدل گئے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب علماء نے فرمایا اس سے مراد ہے بچے کی پیدائش۔ حدیث میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، چاہے وہ کسی کے گھر میں پیدا ہو، مسلمان کے یا غیر مسلم کے، یہودی کے، عیسائی کے یا ہندو کے، وہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو کوئی نظریہ نہیں ہوتا جب تک وہ شعور کی حد کو پہنچے، وہ دین فطرت پر ہوتا ہے۔ فطرت کا مطلب ہے اس کے اندر اللہ نے ایمان رکھا ہوا ہے۔ اب گھر کا ماحول، آس پاس کا ماحول اگر ایسا ملے گا تو یہ اس کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر ایمان پہلے سے ہے، یہ خود بخود مومن ہو۔ ہاں اگر ماں باپ اس کے یا اس کا ماحول غیر مسلم ہے، تو اگر یہودیوں میں ہے تو پھر یہودی رنگ چڑھے گا، عیسائیوں میں ہے تو عیسائی رنگ چڑھے گا، ہندوؤں سکھوں میں ہے تو یہ رنگ چڑھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جب پیدا کرتے ہیں انسان کو تو ہم نے تو کوئی تفریق نہیں پیدا کی، ہم نے تو ہر انسان کو دین فطرت پیدا کیا تھا، اس کے دل کے اندر حق کی ایک شمع جلا کر رکھی تھی۔ لیکن بعد میں پھر دنیا میں آئے تو جب یہ بڑا ہوا، اس نے دنیا کی زیب و زینت دیکھی تو پارٹیاں بن گئی، کچھ جمے رہے اسی پر اور کچھ پھسل گئے۔ دو مطلب سمجھ میں آئے۔ تیسرا مطلب کہ نہیں، اس سے مراد ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو آپ آئے، آپ کی بیوی آئی، آپ کا گھرانہ بنا، بچے، تو تعلیمات آپ کی، آپ کے اولاد میں چلتی رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد دین فطرت، دین حق پر تھی، شریعت میں نظریہ بھی وہی تھا اور شریعت کے احکامات بھی وہی تھے۔ ایک بندے نے سب سے پہلے اس سے پیر نکالا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل ہے، کہ نظریہ تو اس کا بھی نہیں بدلا لیکن شریعت سے عمل اس کا ہٹ گیا۔
یہ سلسلہ چلا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک، اور حضرت آدم سے حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان میں 1000 سال کا فاصلہ ہے، یعنی 1000 سال شروع کے جو انسانیت پر گزرے اس میں سب کا ایک نظریہ تھا، کسی کا اختلاف نہیں تھا اللہ کی توحید میں، جنت میں، جہنم میں، قیامت میں، آخرت میں، دنیا میں ہم کیوں آئے، کیا مقصد ہے، سب ایک ہی نظریہ۔ پھر جب انسان بڑھ گئے تو انسان بڑھے تو کام بھی بڑھے، کام بڑھے تو اغراض اور مقاصد بھی بڑھے، پھر اس نے ذہنوں پر اثر ڈالا، پھر آہستہ آہستہ عقیدے اور نظریے بھی بدلے۔ یہ ہو گئی تیسری تفسیر۔ ایک چوتھی تفسیر ہے اس کی کہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح تک ایک ہی نظریہ تھا، سب سے پہلے جو نظریہ بدلا ہے ایمانیات میں، عقائد میں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بدلا۔ بس ایک وقت ایسا تھا، بس وہ مومن تھے اور ان کا ماں باپ، بس حضرت آدم، حضرت نوح کی، اس وقت انہوں نے دعا کی، سورہ نوح کے آخر میں آیا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ یا اللہ ایک تو مجھے بخش دے، ایک میرے ماں باپ کو بخش دے۔ پھر اگر کوئی ایمان والا ہے، اگر ایمان والا ہے تو اس کی علامت یہ ہے من دخل بیتی، وہ میرے گھر میں آئے، جو یہاں آ جائے بس ہمیں تو بخش دے، ہمیں بچا لے، باقی کسی کو نہ چھوڑ۔ اس وقت سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پھر آ کر تفریق ہوئی۔ اسی وقت یہ بات بھی یہاں سن لیں کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نبی، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رسول، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اہل سنت والجماعت میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں، ایک ہی ذات پر بولے جاتے ہیں، الفاظ کا فرق ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، جو نبی ہے وہ رسول ہے، جو رسول ہے وہ نبی ہے۔ لیکن غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کتنے آئے ہیں، نبی، سوال یہ تھا نبی کتنے آئے؟ آپ نے فرمایا 1,24,000، اور پھر فرمایا ان 1,24,000 میں سے 313، ایک روایت میں 315، ایک روایت میں 310 سے اوپر، وہی ہو گئے 310 سے اوپر، اور 313 اور 315 رسول ہے، باقی نبی۔ وہ جو رسول ہیں وہ کون ہیں؟ اس میں بھی بڑی تفصیل ہے، ایک بڑی تفصیل ہے، آ گیا تو میں بتا دیتا ہوں یہاں، کیونکہ یہاں آگے کہیں رسول کا لفظ آتا ہے، کہیں نبی کا آتا ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت دے کر، نئی شریعت کا مطلب ہے احکامات دے کر بھیجا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کو احکامات دے کر بھیجا، حضرت موسیٰ کو احکامات دے کر بھیجا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دے کر بھیجا۔ اور نبی اس کو کہتے ہیں کہ ایک پیغمبر دنیا سے چلا جائے، اس کے بعد دوسرا اس کی جگہ آ کر اسی کے مشن کو آگے بڑھائے گا، اپنا کچھ نہیں ہوگا، اسی کا نمائندہ بن کر۔ اس کے بعد بھی وہی آئے گی، لیکن وہی یہی آئے گی کہ جو پہلا نبی کہتا تھا وہی تم کو، جو پہلے نبی کی شریعت تھی وہی تم بتاؤ، اس پر پابند رہو اور یہی آگے۔ اس سے معلوم ہوا انبیاء کی تعداد زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں بالاتفاق 25 اور بعض اعتبار سے 28 نبیوں کا ذکر ہے، 28 نبیوں کا ذکر، ان کے نام جن کے قرآن پاک میں نام آیا ہے۔ 25 کا تو ہے ہی اتفاق، البتہ حضرت لقمان ان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض ان کو نبی کہتے ہیں، بعض نبی نہیں کہتے۔ بعض علماء نے حضرت مریم کو بھی نبی کہا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت مریم نبی نہیں تھی، ایک عورت کوئی نبی نہیں آئی۔ تو باقی انبیاء کی جماعت میں رسولوں کی ایک بڑی تعداد ہے جن کا نام ہمیں معلوم۔ تو سب سے پہلے اصل میں مجھے کہتے ہیں سب سے پہلے رسول ہیں حضرت نوح، رسولوں میں سب سے پہلے حضرت نوح، کیونکہ نئی شریعت اور احکامات دے کر ان کو بھیجا، اس سے پہلے ضرورت ہی نہیں تھی، سب ایک ہی طریقے پر تھے، حضرت نوح کا، حضرت آدم کا طریقہ چل رہا تھا، حضرت شیس آئے، حضرت ادریس آئے، وہی طریقہ کار۔ لیکن حضرت نوح کے زمانے میں شرک پھیل گیا، اعمال بگڑ گئے، تو پھر شرک کی جگہ توحید کی تبلیغ لے کر سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام تو یہ مطلب ہے کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسان ایک ہی نظریے پر قائم تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین، پھر اللہ نے رسول بھیجے، وہ بشارت بھی دیتے تھے، نظارت کا کام بھی کرتے۔ رسول کیوں بھیجے؟ اس لیے کہ اختلاف پیدا ہو گیا، تو پھر آ کر انہوں نے حق والوں کو خوشخبری سنائی جنت کی، منذرین، اور جو کافر تھے، غلط نظریے پر تھے، ان کو جہنم سے
اور اتنا ہی نہیں کیا کہ رسول بھیجے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اللہ نے وقتاً فوقتاً رسولوں کے ساتھ کتابیں بھیجی۔ کتنی کتابیں بھیجی اللہ ہی جانتا ہے۔ مشہور یہ ہے 4 کتابوں پر تو سب کا ایمان ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 100 کتابیں نازل ہوئی، 100 کتابیں، لیکن وہ 100 کتابیں چھوٹی چھوٹی تھیں، جس کو ہم کہیں گے پوسٹر اپنی زبان میں، یا پمفلٹ، ان میں نصیحتیں تھیں۔ اس طرح نبیوں پر کتابیں آئیں، ان میں ہدایت ہے۔ یہ کتابیں کیوں نازل ہوئی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ لوگوں نے جس چیز میں اختلاف شروع کر دیا۔ اختلاف کس میں تھا؟ شرک اور توحید میں۔ اختلاف تھا پیغمبر کے ماننے اور نہ ماننے میں۔ اختلاف تھا قیامت میں ہے یا نہیں۔ اختلاف تھا اس میں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی یا نہیں۔ یہ جو اختلاف پیدا ہوا، اس میں حق فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور ساتھ میں کتاب۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اختلاف سب سے پہلے علماء نے کیا۔ کس نے کیا؟ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، من بعد ما جاءتهم البینات، اور ان کو واضح نشانیوں سے کتاب معلوم بھی نہیں، علم کتاب بھی تھا ان کے پاس۔ یہ تو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا نا، علماء تو کم ہوتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ میں یا پچھلی امتوں میں جنہوں نے پہچان لیا تھا نبی کو، انہوں نے اختلاف کیا کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ جن کو پڑھنا آتا تھا وہ پڑھتے تھے کتاب اللہ، سمجھتے تھے، پھر انکار کیا۔ تو جب عوام نے دیکھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ انکار کر رہے ہیں، وہ ان کے پیچھے لگ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم ہی انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے، گمراہی کا ذریعہ بھی علم بنتا ہے۔ یہ کوئی بنیاد نہیں ہے فلاں آدمی نے ایسی تقریر کی ہے، یا آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں گے، یہ بھی مولوی ہے وہ بھی مولوی، یہ بھی عالم ہے وہ بھی عالم ہے، یہ بھی اسکالر ہے وہ بھی اسکالر ہے۔ مسئلہ نہیں، اصل یہ ہے قرآن نے فیصلہ کر دیا، پیغمبر آیا تو ساتھ میں کتاب آئی۔ آج کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کر بات کہتا ہے دین کی، ہماری سر آنکھوں پر معیار کیا ہے؟ کسی ادارے کا پڑھا ہوا ہونا معیار نہیں، معیار یہ جو یہ کہتا ہے یہ اس میں ہے یا نہیں۔ اگر اس سے ثابت کر دیتا ہے، اور اس سے ثابت کرنے کا مطلب یہ جو وہ کہہ رہا ہے کیا یہ صحابہ نے کہا ہے یا نہیں۔ اگر یہی مطلب جو یہ آدمی قرآن کا بیان کر رہا ہے صحابہ بھی بیان کرتے تھے تو ٹھیک۔ اگر صحابہ کچھ اور تشریح اور تفسیر کر رہے ہیں، یہ کچھ اور کر رہا ہے، تو اس کے منہ پہ دے ماریں گے، چاہے کوئی کتنا بڑا عالم ہو، کوئی کتنا بڑا بزرگ ہو، مفتی کیوں نہ کہہ رہا۔ بنیاد یہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر جب اختلاف ہوا اور پیغمبر آئے اور حق سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جمع دیا اس نظریے پر جو ان کے دل میں اللہ نے پیدائش کے وقت ایمان کا نور رکھا۔ حال کا واقعہ بھی اس میں ہے، کس کا؟ حال کا جو واقعہ، ہاں، حال ہی کے واقعے میں اس تناظر میں نے یہ بات کہی۔ آج ہی زیادہ مسئلہ ہے، آج ہی زیادہ مسئلہ ہے، اس لیے کہ گروہ بندیاں، پارٹی بازیاں، جماعتیں، فرقے جتنے اس وقت ہیں اتنے پہلے نہیں تھے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت بعد تک کوئی نظریہ ہی نہیں تھا، ایک ہی نظریہ تھا صحابہ کا نظریہ، اور پھر آہستہ آہستہ نظریات داخل ہوئے۔ پھر اب جو دور ہے تو اس دور میں ہر آدمی مستقل ایک نظریہ ہے، ہر آدمی کی الگ سوچ ہے، وہ کسی دوسرے کا پابند نہیں رہنا چاہتا۔ تو اور وسائل بہت زیادہ ہیں کسی بھی انسان تک پہنچنے کے، جو انٹرنیٹ کا ذریعہ ہے کہ آپ کسی بھی عالم جس کا آپ نام سنیں، اس کو دیکھنا چاہیں، اس کو سننا چاہیں تو ایک کلک کریں تو آپ کے سامنے آ جائے۔ تو معیار کیسے پتہ چلے گا آپ کو یہ صحیح ہے یا غلط؟ معیار یہ ہے کہ آپ اس کو کس پر پرکھیں؟ قرآن پر، صحابہ۔ پہلے یہ قرآن دیکھو پڑھ رہے ہیں، پھر کس سے؟ صحابہ سے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے، یہ بڑی پریشانی ہے کہ عام آدمی اس کو کیسے دیکھے گا یہ قرآن میں ہے؟ یہ میں بیان کر رہا ہوں، آپ کو کیا معلوم میں جو کہہ رہا ہوں یہی قرآن کی تفسیر ہے یا نہیں ہے، کوئی اور دوسری ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ عام آدمیوں کو قرآن کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، جب تک وہ خود جڑیں گے نہیں وہ پہچانیں گے کیسے؟ یہ ذمہ داری صرف مولویوں کی نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھیں اور سنائیں، یہ تو صرف یہود کی جاگیرداری تھی اور نصارہ کی، کہ یہودیوں نے قبضہ کر رکھا تھا تورات پر۔ وہ کہتے تھے تورات کو ہمارے سوا کوئی یہودی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ عام یہودی گندے ہیں، ناپاک ہیں، ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے وہ اللہ کی کتاب کو ہاتھ لگائیں، بس اس لیے یہودی تورات کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اور عام یہودی تورات کو نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، ان کے ہاں صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں۔ ان کے جو مولوی اور عالم ہیں نا، وہ محدود طبقہ صرف ان کی تورات کو جانتا ہے، پھر وہ جو مطلب بیان کر دے لوگوں کو وہ سننا پڑتا ہے۔ لیکن قرآن آیا تو یہ سب کے لیے عام تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ہر کوئی جڑ جاتا۔ اگر ہر کوئی اس کے ساتھ جڑا ہوتا، آپ میں
پھر کسی کی ہمت نہیں تھی وہ آ کر غلط بیان نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو ٹوکنے والے پکڑنے والے موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ کسی مسئلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان نے اپنی رائے پیش کی، صحابہ نے بھی رائے پیش کی، اللہ کے رسول نے رائے دی، عمر تمہاری کیا رائے ہے، ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے، عثمان تمہاری کیا رائے ہے، علی رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہ، تو صحابہ رائے دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کریں کہ کس کی رائے پر فیصلہ کریں، اس سے پہلے آیت نازل ہو جاتی تھی، اور آیت 17 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جو رائے صحابہ میں حضرت عمر نے دی وہی اللہ نے دی، اللہ کا فیصلہ وہی تھا جو حضرت، بلکہ جنگ بدر میں تو ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے متعلق مشورہ کیا کیا جائے ان قیدیوں کو، تو کسی نے کہا چھوڑ دیا جائے، احسان کریں گے تو شاید مکہ والے اس احسان کو مان لیں اور قبول کر لیں اور ایمان لے آئیں، کسی نے کہا ان سے فدیہ لے لیں پھر ان کو چھوڑ دیں، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کہا نہیں ان کو بند کر کے رکھا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا عمر تمہاری کیا رائے؟ صحابہ میں صرف ایک حضرت عمر کی رائے تھی کہ یا رسول اللہ جتنے پکڑے گئے ہیں نا یہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم جو مکہ سے آئے ہیں تو جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو گردن اڑائیں گے، جو میرا رشتہ دار ہے میرے حوالے کرو، سب سے پہلے میں گردن اڑاؤں۔ حضرت ابو بکر نرم دل تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چاہت بھی کیا تھی، آپ کو رحمۃ اللہ علیہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں قتل نہیں کیا جائے گا، ان سے کچھ لیں گے فدیہ، اور جو فدیہ نہیں دے سکیں گے ان سے وہ تعلیم کا کام لیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، وہ تفصیل وہاں ہے، فیصلہ ہو گیا، چونکہ کس نے فیصلہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو فوراً آیت نازل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فیصلہ کر دیا، لہٰذا اب آپ نے فیصلہ کر دیا تو ہم بھی اس کو برقرار رکھتے ہیں، ورنہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو عمر کی رائے وہی میری رائے ہے۔ یہ میں اس لیے اصل میں یہ بات اس پہ آ گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کہ صحابہ کے زمانے میں ایسا تھا کہ جو اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ان میں حضرت عمر امیر المومنین بنے تو درجہ اور بڑھ گیا، خطبہ دینے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے اندر پوچھا جمعہ کے خطبے میں کہ لوگوں اگر مجھ سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے یا میں کوئی غلط بات کہوں تو تم کیا کرو گے؟ میں اس وقت بادشاہ ہوں، امیر المومنین ہوں، اگر میں کوئی ایسا فیصلہ نافذ کروں، ایسا حکم دوں جو غلط ہو، قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، شریعت کے مطابق نہ ہو، تو تم کیا کرو گے؟ مطلب یہ تو تم مانو گے یا انکار کرو گے؟ ایسے موقع پہ کیا کہتا ہے آدمی؟ بادشاہ سلامت جو آپ کو حکم، کیونکہ قرآن اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے جدھر عمر جاتا ہے ادھر حق جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا جدھر حق جاتا ہے عمر ادھر جاتا ہے، نہ عمر آگے آگے حق اس کے، اس لیے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ بیچ میں یہ بات آ گئی، مجھے اصل میں کچھ اور سنانا تھا، تو اس درجے کا آدمی، تو صحابہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ امیر المومنین آپ تو غلط کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کو سند کس کی ہے؟ جناب رسول اللہ، آپ تو حق ہی کہیں، اور جب آپ حق کہیں گے ہم حق مانیں، ہمیں آپ سے یہی امید اور یقین ہے کہ آپ غلط فیصلہ، کیونکہ آپ کی ذات وہ ہے کہ آپ کی رائے کے مطابق اللہ نے اپنی رائے، یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، اور یہ بالکل صحیح تھا۔ تو صحابہ نے یہ سنا، ایک صحابی اٹھے، پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹی ہوئی تلوار، انہوں نے تلوار نکال کے کہا امیر المومنین اگر آپ سیدھا کہیں گے تو ہمارے سر پر، ہماری آنکھوں پر، اور اگر آپ غلط کہیں گے تو میری تلوار آپ کو ٹھیک کرے۔ جب ایسا ماحول تھا تو عمر کو بھی پکڑنے والے موجود، تو کسی کی کیا ہمت تھی، لیکن اب دور ایسا آ گیا ہے کہ اب کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار، وہ زمانہ ایسا تھا سارے کے سارے قرآن سے جڑے ہوئے تھے۔ اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم جو علماء کے سر چڑھاتے ہیں نا کہ مولویوں نے گمراہ کر دیا، عالموں نے گمراہ کر دیا، مسجدوں کے ممبروں سے یہی آواز آئی، اصل میں تب یہ غلط بات کہہ سکتا ہوں جب مجھے پتہ لگے کہ میرے سامنے سارے جانور بیٹھے ہوئے جو میں کہوں گا مانیں گے۔ اگر مجھے پتا ہو کہ نہیں میں قل ہو اللہ کی تفسیر کرنے لگا ہوں آج جمعہ میں، اور جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اگر 100% نہیں تو 50% لوگ یہاں ایسے ہیں جو قل ہو اللہ کی صحیح تفسیر جانتے ہیں، تو میری ہمت ہی نہیں ہوگی کہ میں غلط بات، تو اصل تو المیہ یہ ہے کہ امت قرآن سے کٹی، یہ حالات پیدا ہو گئے۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حق پر جما دیا، حق تو تھا ہی ان کے پاس، ان نازک حالات میں
جب دنیا کی زیب و زینت سامنے آئی تو کافر اس زیب و زینت پر دل دے بیٹھے اور حق کا انکار کر دیا، لیکن ایمان والوں نے دنیا کی بے ثباتی دیکھی، وہ حق کو ہی قبول کر کے اس پہ جمے رہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اس کا ایک مفہوم مخالف نکلتا ہے۔ مفہوم مخالف کا مطلب ہے الٹا مطلب، اللہ جس کو چاہتا ہے حق کے راستے پر، اور جس کو اللہ نہیں چاہتا وہ حق کے راستے پر۔ تو اگر کوئی حق کے راستے پر نہیں ہے، وہ کل قیامت کے دن کہے گا پروردگار تو نے میرا چاہا ہی نہیں، تو میں کیا کروں؟ تو نے چاہا یہی نماز پڑھی، تو اس نے پڑھی، میرا بھی چاہا ہوتا تو میں بھی۔ اس کا جواب میں نے پہلے دیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، یہ حق کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا کر دیا، مطلب یہ ہے ان کے پاس ایک شمع تھی، اس کی دھیمی سی روشنی بھی اگر ہوتی تو کچھ نہ کچھ کام چل جاتا، ہم مدد کرتے اس کی، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ نافرمانی، بغاوت، مخالفت، ناشکری، کفر اور شرک کی گندگی میں اپنے آپ کو اس طرح ڈالا کہ وہ حق کی کرن ختم ہی ہو گئی۔ جب ہے ہی نہیں کچھ بات، اب جب بالکل ہی ختم ہو گئے تو ہم نے بھی لگا دیا مور کے اب ختم۔ تو مطلب یہ اس راستے پر اتنے آگے چلے گئے ہیں، مخالفت کے راستے پر، بغاوت اور کفر کے راستے پر، کہ اب ان کا آنا انہوں ہی نے طے کر لیا ہے کہ واپسی ہماری ممکن نہیں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، جب تم کو چاہت نہیں ہے ہمیں بھی تمہیں واپس لانے کی چاہت۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، یہ تو ابھی تک جو مضمون آیا اس میں ایک تو بنی اسرائیل یہودیوں کی حرکت کو بیان کیا گیا، اور ساتھ میں ہی ایمان والوں کو یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ جب ایمان والوں کو ہدایت ملے گی تو ان کی مخالفت اور اختلاف میں میدان میں اتریں گے کافر۔ جب مخالفت ہوگی تو مخالفت میں جمنا بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے تسلی کا مضمون آ گیا رہا، ام حسبتم، کیا تم نے یہ سوچا ہے، ان تدخلوا الجنۃ، اے ایمان والو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر حالات آئے۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں یہ خطاب ہے صحابہ کو، اور مراد اس سے یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے ایمان والوں کو اتنا ستایا گیا کہ کینچی سے ان کے گوشت کاٹ دیے گئے، لوہے کی کنگیاں کر کے ان کی کھال ہی اتار دی گئی، گھڑے کھودے گئے زمین کے ایمان والوں کے لیے، یہاں تک گھڑے میں دبا کر اوپر سے آرا لا کر چیر دیا گیا، جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اے صحابہ، تم کو تو ابھی اتنی ہی تکلیف ہوئی ہے نا کہ مکہ سے نکل آئے اور مارے وہاں کھائیں، وہ حالات تو نہیں آئے۔ ہم جب کسی کو نعمت دیتے ہیں تو پھر آزماتے بھی ہیں کہ اس کے لائق ہے، یعنی اس کا امتحان لیتے ہیں، تو ہم نے تو وہ حالات ابھی تم پر نہیں لائے ہیں، تو تھوڑی سی ہی اس ذرا سی بات پر تم کہتے ہو کہ بس ہم ہو گئے جنت کے وارث۔ مطلب یہ ہے اگر تمہارے ساتھ سختی اور زیادتی ہو رہی ہے تو گھبرانے کی بات، تم سے پہلے اس سے بہت زیادہ سختی ہو چکی ہے، اور ہم یہ سختی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ جنت میں تم کو داخل کریں۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے، یہ صحابہ مخاطب ہیں اولی، لیکن یہ مضمون ہے بعد میں آنے والا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے۔ ام حسبتم، ہاں صحابہ اول مخاطب، سنایا ان کو گیا، یہ کہاوت بھی ہے، سناتی ہے بیٹی کو اور سناتی ہے بہو کو اور کہتی ہے بیٹی کو۔ کبھی کبھی ساس اپنی بیٹی کو ڈائریکٹ نصیحت نہیں کر سکتی نا، اس کو بہو کو، تو پھر بیٹی کو مخاطب کر کے کہتی ہے ایسے ہونا چاہیے، سسرال میں یہ کرنا چاہیے۔ اصل میں کس کو سنانا ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں صحابہ کو کیا، صحابہ پر تو ایسی قیامتیں ٹوٹی ہیں، تو آگے خود آ رہا ہے، یہ بعد میں جو صحابہ کے بعد دور آ رہا ہے قیامت تک ایمان والے صرف وہ یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ہم جنت کے وارث ہو گئے، کرنا دھرنا کچھ نہیں۔ ان کے لیے فرمایا ام حسبتم، کیا تم بعد میں ایمان والے یہ سوچتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے، یعنی صحابہ پر کیا ہے، صحابہ پر حالات، مستہم البأساء والضراء، بیماریوں نے ان کو گھیرا، تنگیوں تکلیفوں نے ان کو گھیرا، یعنی مالی پریشانیاں بھی آئیں، جسمانی تکلیفیں، جسمانی اعتبار سے بھی مارا گیا، ستایا گیا، شہید کیا گیا، صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے راستے روکے گئے، اور مالی اعتبار سے بھی نقصان ہوا کہ گھر بار چھوٹ گیا، تجارتیں ختم ہو گئیں، ان کے مال و اسباب پر کافی قبضہ کر لیا، ان نے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا صحابہ کو۔
وزلزلوا، اور ان کو ایسا جھنجھوڑا گیا، یعنی ایسے حالات میں ان کو مبتلا کیا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں اللہ پر کامل یقین ہونے کے باوجود ایک موقع پر اتنے پریشان ہوئے کہ بے یقینی کی وجہ سے نہیں، دیر لگنے کی وجہ سے چیخ اٹھے کہ یا اللہ اب کب مدد آئے گی، یعنی اب تو دیر ہو گئی۔ یہ کہاں ہوا؟ غزوہ خندق ایک غزوہ ہوا ہے، ایک جہاد ہوا ہے، اس میں سردی کا زمانہ تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنگ لڑنی پڑی۔ حالات ایسے تھے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس پورے بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کئی دن سے فاقے تھے اور شدید ترین سختی کی جنگ تھی، نہ کھانے کو کچھ ہے، صحابہ بیمار بھی ہیں، سردی سے بچنے کا کپڑا بھی نہیں ہے، اور خوف و دہشت ایسی تھی کہ پورا عالم کفر اس وقت مدینہ منورہ کو ختم کرنے کے لیے حملہ آور تھا۔ تو ان حالات میں صحابہ کرام علیہم رضوان جب عاجز آ گئے، تنگ آ گئے، تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ پروردگار متی نصر اللہ، ہمیں یہ تو یقین ہے کہ تیری مدد آئے گی، لیکن اتنے پریشان ہو گئے کہ ہم انتظار زیادہ نہیں کر سکتے، اب کب آئے گی، اس کے بعد اور کون سا موقع آئے گا جب تیری مدد آئے گی۔ تو اس کو بیان کیا قرآن میں کہ تمہارے اوپر کیا حالات آئے، حالات تو ان پر آئے، ان کو دیکھو۔ پھر فرمایا لا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو جب اس حالت تک پہنچ جاؤ گے کہ تم مدد پکارنے لگو تو پھر مدد دور نہیں ہے، ان نصر اللہ قریب، البتہ مدد آنے کا وقت متعین، اس کے لیے حالات ایسے ہونے چاہیے۔ تو اب اس وقت جو صورتحال ساری دنیا میں بنی ہوئی ہے، ایمان والے مدد کے لیے پریشان ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان چونکہ مفت میں ملا ہے، ایمان پر ہماری کوئی قربانی نہیں، ہماری قربانی لگی ہے ملک بچانے پر، وطن بچانے پر، قومیت بچانے پر، کشمیری شناخت بچانے پر، اپنے کلچر کو محفوظ رکھنے پر، اپنی زبان کو محفوظ رکھنے پر جنگ چل رہی ہے۔ اگر یہی جنگ جو 30 سالہ تھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتی تو یہ 30 سال دور کی بات ہے، 3 سال بھی نہ چلتا، کیونکہ ساری دنیا میں جو تحریکیں چل رہی ہیں نا، یہ موضوع نہیں چھیڑنا چاہیے مجھے، اس سے متعلق نہیں ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کرو اور آپ کو حالات پر نظر ہو، ساری دنیا میں اس وقت جو تحریکیں چل رہی ہیں، جہاں بھی اس طرح کی مارکہ آرائی ہے کفر کی اور مسلمانوں کی، ان میں کشمیر کی نوعیت تحریک بالکل الگ تھلگ تھی۔ یہاں جو قربانی عوام دے رہی تھی شروع میں، ہمارے سامنے یہ کہیں نہیں دی کسی نے، فلسطین میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اندر کے حالات کچھ اور ہیں، شام میں بھی ہوا، عراق میں بھی ہوا، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے لوگ، لیکن وہاں کوئی ساتھ دینے والا، یہاں تن من دھن سے عورت مرد بچے اپنی جان مال عزت و آبرو تک کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے، ان راستوں پہ قربان ہوتے تھے لوگ جن سے ایسے لوگ گزر جائیں، لیکن پھر حالت کیا ہوئی کہ وہ نیتیں بدل گئیں، وہ اغراض و مقاصد بدل گئے، تو 3 سال کے بجائے 30 سال لگنے کے بعد پھر سامنے کیا آیا کہ قومیت بچانے کے لیے اور زبان بچانے کے لیے، کلچر بچانے کے لیے یہ ہوا، لہٰذا وہ سارے کے اوپر پردہ پڑا۔ تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے جب بھی ایسا ہوگا تو حالات آئیں گے، تھوڑے سے حالات بھی برداشت کر لے آدمی اور جمع رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، مدد دے۔ اس ایک روایت سے 313 معلوم ہوتا ہے۔